جاتا ہے. وہ دریا عبور کرنا پڑتا ہے جہاں سے اس کا رب گزرنے کا حکم دیتا ہے. وہ چڑیاں اپنی اناؤں پہ چلانا پڑتی ہیں جن چڑیوں کو رب چلانے کا حکم دیتا ہے. ان پولوں سے ہاتھ ہٹانا پڑتا ہے جن سے رب روکنے کا حکم دیتا ہے. ہم بھی مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا. قرآن کریم بار بار اس بات کے اوپر ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام مسلمانی نہیں ہے. ایک مرتبہ کان میں اذان دیے جانے کا نام مسلمانی نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ مسلمانی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, اللہ اس کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں, وہ بھی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس لیے مسلمان کی ڈیفینیشن نہ ہی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, اس کی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ میرا باپ بھی مسلمان تھا, میرا دادا بھی مسلمان تھا, میرا پردادا بھی مسلمان تھا. اللہ کو یہ ایمان پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان قولوں کے سن کافہ, ایمان لے کے آئے ہو, کلمہ پڑھ لیا ہے, پھر اس کے بعد زندگی کا ایک ایک موڑ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک کام, تمہاری خوشی, تمہاری غمی, تمہاری نیامت, تمہارا لباس, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا سونا, تمہارا جاگنا, زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ جہاں پہنچے ہیں وہاں سے رکنا ہوگا. جس کام کا اللہ حکم دیتے ہیں وہ کام تمہیں کرنا ہوگا. آج اس مختصر سے وقت میں, اس مختصر سی ملاقات کے اندر ہم ایک بھولے ہوئے فرض کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطاب کیا ہے اس فرض کے بارے میں. میں قرآن کو پڑھ رہا, میں نے سرچ کیا, میں بار بار دیکھتا ہوں ہر رکوع کے اندر, ہر سپارے کے اندر اللہ رب العزت بار بار فرما رہے ہیں اگر ایمان لے کے آئے ہو پھر ایک صفت ہر امیر کے اندر ہونی چاہیے, ہر غریب کے اندر ہونی چاہیے. وہ کون سی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, تمہیں نماز قائم کرنا ہو. اگر نماز قائم نہیں کرتے, تمہارا چاہے لاکھ دعویٰ ہے, لاکھ صدقہ کرتے ہو, لاکھ خیرات کرتے ہو, تمہارے نام کی چاہے سبیلیں لگتی ہیں, تیرے نام پہ چاہے جہادی قافلے تیار کیے جاتے ہیں, لیکن اگر تو نماز نہیں پڑھتا تیرا ایمان حلق سے اوپر ہے. اس نے ابھی دل کی زمین پہ صلاحیت نہیں. اللہ کے پیغمبر الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, کافر اور مسلمان ہونے کے درمیان ایک عہد ہے, ایک چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے. ایک مجلس کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہوں, اس مجلس کے اندر اگر آپ فرق دیکھنا چاہتے ہیں, امتیاز دیکھنا چاہتے ہیں, ادھر تمیز کرنا چاہتے ہیں, ممیز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں ادھر سے اذان ہوئی ہے, جو مسجد کی طرف گیا ہے وہ مسلمان ہے, جو ادھر بیٹھا ہے وہ دوسری سب. بات سخت ہے لیکن سچی بات کر رہا ہوں. العہد الذی بیننا وبینہم, مسلمان اور کافر کے درمیان ایک مجلس میں آپ فیصلہ کر لیجیے. اگر دکان پہ بیٹھے ہو, کاروبار میں مصروف ہو, اذان ہوئی ہے, ادھر سے آواز آئی ہے اللہ اکبر, تیرا دوست پڑا نہیں, اللہ اکبر تیرا باس پڑا نہیں, اللہ اکبر تیری نوکری بڑی نہیں, اللہ اکبر تیرا رشتے دار اس سے بڑے نہیں, سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ اگر اٹھ جائے پھر وہ مسلمان ہے. اگر مجلس میں بیٹھا رہے پھر وہ نام کا مسلمان ہو سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل,
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کا ایمان، اس کا اسلام صرف زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان چیک کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. اگر تم چیک کرنا چاہتے ہو میں مومن ہوں یا میرا شمار دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے، تو دیکھ تیرا نماز کے ساتھ کتنا پیار ہے، تیری نماز کے ساتھ کتنی محبت ہے، تیرے گھر والوں کو تم نے نماز کا کتنا پابند کیا ہے.